اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء صرف صدقات تو فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور ان پر کام کرنے والوں کے لیے، والمؤلفۃ قلوبہم اور ان کے لیے جن کے دل جوڑے جائیں، یعنی تالیف قلب، وفی الرقاب اور گردن آزاد کرنے میں، والغارمین اور مقروضوں میں، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافروں میں، فریضۃ من اللہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، ومنہم اور ان میں سے الذین وہ لوگ یؤذون النبی آذا یؤذی جو تکلیف دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن وہ کان ہے، یعنی کانوں کا کچا، قل آپ کہہ دیجئے الاذن خیر لکم ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم خیر خیر لکم ہاں کان تو بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، قل اذن خیر لکم ہاں یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ویؤمن للمؤمنین اور ایمان لاتا ہے واسطے مومنوں کی، ورحمۃ للذین اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے، آمنوا منکم جی جو تم میں سے ایمان لائے، والذین یؤذون رسول اللہ وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یحلفون باللہ وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیرضوکم تاکہ وہ تمہیں خوش کرے، ارضا یرضی باب فعال، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ حالانکہ اللہ رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کرے، ان کانوا مومنین اگر ہیں وہ مومن، الم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے، انہو بے شک شان یہ ہے، من یحادد اللہ ورسولہ جو مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، وان لہ نار جہنم اس کے لیے ہے جہنم کی آگ، خالداً فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والا، ذالک الخزی العظیم یہ ہے رسوائی بہت بڑی، یحذر المنافقون ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل علیہم سورۃ کہ نازل کی جائے ان پر کوئی سورت، تنبئہم جو بتائے ان کو، بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، قل آپ کہہ دیجئے استہزئوا تم ٹھٹھا کرو، ان اللہ مخرج ما تحذرون بے شک اللہ نکالنے والا ہے جو تم ڈرتے ہو، وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے سوال کریں، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ کہیں گے، انما سوائے اس کے نہیں، كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ہم تو تھے نخوضو ہاں جی خاض یخوضو مزاق کرتے، خوض ہاں جی اور کھیلتے، قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹھا کرتے تھے، لا تعتذروا مت عذر کرو، قد کفرتم تحقیق تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم ایمان لانے کے بعد، ان نعفو عن طائفۃ منکم ان نعفو ان شرطیہ اگر ہم معاف کر بھی دیں، عن طائفۃ منکم
تم میں سے ایک جماعت سے، تو نعذب طائفتاً ہم عذاب دیں گے دوسری جماعت کو، بأنہم کانوا مجرمین اس لیے کہ وہ مجرم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناقب الانصار، یہ جو لفظ ہے نا قرآن میں نخوض ونلعب، خاض خوضو کا معنی جھگڑا کرنا بھی ہوتا ہے، جھگڑنا۔ جی مناقب الانصار۔ باب حدیث الاسراء، باب حدیث الاسراء، اسراء معراج، اسراء زمینی سفر، معراج آسمانی سفر۔ وقول اللہ تعالی، اسراء کا ذکر 15ویں پارے میں، معراج کا 27ویں پارے میں، اور اللہ کا فرمان سبحان الذی اسریٰ، آگے اسراء یسری اسراء، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ فیصل شاہ اور سارش خان، پیغام حق۔ پیغام حق تو آپ کا نہیں؟ نہیں؟ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول لما کذبنی قریش، آپ نے فرمایا جب مجھے قریش نے جھٹلایا، قمت فی الحجر، میں کھڑا ہوا حتیم میں، فجل اللہ لی بیت المقدس، تو اللہ نے چل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے دکھا دیا مجھ کو، روشن کر دیا میرے لیے بیت المقدس، اللہ نے مجھے وہیں دکھا دیا۔ انہوں نے شک کیا نا، انہوں نے کہا اس کی نشانیاں بتاؤ، اللہ نے میرے سامنے کر دیا۔ فتفقت اخبرهم عن آیاتہ، تو میں شروع ہوا ان کو بتانے لگا اس کی نشانیوں کے بارے میں، وانا انظر الیہ، اور میں دیکھ رہا تھا بیت المقدس کی طرف۔ کیوں جی؟ بلقیس کا تخت اگر سلیمان کے لیے آ سکتا ہے تو رسول اللہ کے لیے بھی بیت المقدس لایا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب المعراج، معراج کا بیان۔ حدثنا عتبہ بن خالد قال حدثنا حمام بن یحییٰ قال حدثنا قتادۃ عن انس بن مالک عن مالک بن صعصۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن لیلۃ اسریٰ۔ یہ آپ نے پڑھی نا حدیث؟ پڑھے معراج کی رات کے بارے میں۔ به بینما انا فی الحتیم وربما قال فی الحجر، اور کبھی کہا کبھی ہجر کبھی حتیم، میں لیٹ رہا تھا۔ مستجیعا اذ اتانی آت فقدا، کدا آیا میرے پاس آنے والا، کدا اس نے پھاڑ دیا، چیر دیا، چیرا۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا لمبائی میں چیرنا، وقدت قمیصہ من دبر، کرتا اس نے پھاڑا، لمبائی میں چیرا میرا سینہ، یعنی ایسے نہیں۔ قال وسمعتہ یقول فشک ما بین ھذہ الی ھذہ، شک کا شک کیا، ما بین ھذہ الی ھذہ، یہاں سے یہاں تک۔ فقلت للجارود، میں نے جارود کے لیے کہا، وهو الی جنب ما بین بہ، وہ میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، ما یعنی بہ، ما یعنی بھی اس کا کیا مطلب ہے، یعنی ما بین ھذہ الی ھذہ کا کیا مطلب ہے؟ قال من صغرتی، من صغرت نہری پڑھے نا، صغرت نہر الی شعرتہ، من صغرت نہری الی شعرتہ، یعنی حلق سے لے کر بالوں تک، یہاں بال ہوتے نا، یہاں سغرا، گڑے کو سغرا کہتے ہیں نا، یہاں سے بالوں تک، یعنی پورا سینہ ہی میرا چیر دیا گیا۔ وسمعتہ یقول من کسہ، اور سنا میں نے اس سے، کبھی وہ کہتے تھے من کسہ، الی شعرتہ، کسی بنا سینے سے بالوں تک۔
فاستخرج قلبی ثم اتیت بتستی من ذهب بتستن، میرا دل نکالا، پھر لایا گیا میرے پاس تھال سونے کا، تست تھال، من ذهب مملوءۃ ایمانا فغسل جو قلبی، بھرا ہوا تھا ایمان سے، جو بھرپور تھا ایمان سے۔ فغسل مہینہ بھی رجب کا ہی ہے نا، جی تو ہمارا سبق بھی الحمدللہ مہینے کی مناسبت سے معراج کا سبق ہے جی جی۔ فغسل قلبی دھویا گیا میرا دل، ثم خشیا ثم خشیا پھر بھر دیا گیا، ثم اعید ثم اتیت ثم اوئیدا پھر واپس لٹا دیا گیا، یعنی دل کو بھر دیا گیا کس سے؟ ایمان اور حکمت سے، پھر دوبارہ میرے سینے میں رکھ دیا گیا۔ ثم اتیت بدابۃ پھر دیا گیا میں، یعنی لائی گئی میرے پاس سواری، دون البغل وفوق الحمار جو کھچر سے کم ابیض اور گدھے سے بڑی، ابیضہ سفید، جس کا رنگ سفید۔ فقال له الجارود هو البراق جارود نے کہا وہ براق تھی نا، یا ابا حمزہ، اے ابو حمزہ۔ قال انس نعم، ابو حمزہ کون ہے؟ حضرت انس کی کنیت۔ جارود کون ہے؟ ان کے شاگرد۔ تو کہنے لگے حضرت انس کو، اے ابو حمزہ وہ براق تھے نا؟ انس کہنے لگے ہاں براق ہی تھی۔ یضع خطوہ عند اقصی طرفہ، طرفہ، وہ رکھتا تھا اپنا قدم اپنی نظر کی انتہا پر، یعنی جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی وہاں قدم ٹکاتا تھا۔ فحملت علیہ فانطلق بجبرائیل، فانطلق بی، مجھے اس پہ سوار کر دیا گیا، لے چلے مجھے جبرائیل علیہ السلام، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آ گئے آسمان دنیا پر۔ فاستفتح، دروازہ کھلایا، فقیل من ھذا، قال جبرائیل، کہا گیا کون؟ اس نے کہا جبریل۔ قیل من معک، قال محمد، اس نے کہا تیرے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، کہا گیا بھلا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ قیل مرحبا بہ فنعم قیلا المجیء، مرحبا بھی، مرحبا ہو اس کو، فنعم المجیء، مرحبا بھی، مرحبا بہ فنعم المجیء، جاء ففتح، فنعم المجیء جا، اچھا آنا آیا۔ فلما خلصت فاذا فیہا آدم، فلما خلصت، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، فاذا فی آدم، تو میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ فقال ھذا ابوک آدم، کہا گیا، اس نے کہا جبریل نے یہ تیرا باپ آدم ہے، فسلم علیہ، اس پر سلام کیجئے۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا اس پر، فرد السلام، اس نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قال مرحبا بالابن الصالح وابن الصالح، پھر ون نبی سارے، پھر کہنے لگے مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی کے ساتھ۔ ثم صعد حتی اتی السماء الثانیۃ، پھر چڑھا، مجھے لے چڑھا یہاں تک کہ آیا دوسرے آسمان پر۔ فاستفتح، قیل من دروازہ ھذا، کھلایا، کہا گیا کون؟ قال جبرائیل، قیل من معک، قال محمد، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، قیل مرحبا بہ فنعم المجیء، جاء ففتح فلما خلصت اذا یحییٰ، فلما خلصت، اذا یحییٰ، جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا، اذا یحییٰ و عیسیٰ، ابن الخالۃ، تو میری ملاقات کن سے ہوئی؟ عیسیٰ اور یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے، ابن الخالۃ، جو دونوں بیٹے تھے خالہ کے، ہاں جی، خالہ زاد بھائی، ہاں جی، ان کی مائیں آپس میں بہنیں تھیں۔ قال ھذا یحییٰ و عیسیٰ فسلم علیہما، فسلمت، فرد اسم، قال اسم کیا ہے؟ اسم، یہ فسلم علیہما، رداد الگ چھاڑ کے نا
اگے اسم پڑھدا پہ سما ڈال ملائی کھڑا ہے. فسلم علیہما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی الی السماء الثانیۃ السماء الثالثۃ فاستفتح. تیسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلایا. قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا بی فنعم المجیء جاء بی ففتح فلما خلصت اذا یوسف قال ھذا یوسف فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح ونبی الصالح قال صعد بی حتی اتى السماء الرابعۃ والنبی صالح ثم صعد بی حتی اتى السماء الرابعۃ فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل او قد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت الى ادریس قال ھذا ادریس فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتى السماء الخامسۃ. پانچواں آسمان آ گیا. ٹھیک ہے. چوتھے آسمان پر کون ملے؟ جلدی بتا دے. نہیں، چوتھے آسمان پر عبداللہ بتا دے، ابھی آپ پڑھ کے گئے. کون ملے؟ ادریس علیہ السلام. فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قال من معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء. یہ انہاں لڑکیاں وچوں ہے جڑے بخاری مکاندے نے، پڑھدے نہیں، لیکن اسی پڑھنی ہے، ساڑا مقصد مکانا نہیں. فلما خلصت فإذا هارون قال ھذا هارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح ثم صعد بی حتی اتى السماء السادسۃ. چھٹا آسمان آ گیا. ہاں، پانچویں آسمان پہ کون ملے؟ ہارون. ہاں ٹھیک ہے. فاستفتح قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد ارسل الیہ قال نعم قال مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا موسیٰ قال ھذا. خلصت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب میں پہنچ گیا چھٹے آسمان پر. فاذا موسیٰ قال ھذا ہارون فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح فلما تجاوزت. ھذا ہارون بالاخ الصالح پیچھے پڑا یار. ھذا موسیٰ نو ہارون پڑھ گیا یار. فلما خلصت فاذا موسیٰ قال ھذا. ہارون تے نہیں نا، کیوں ہارون پڑھے یار؟ لفظ کیوں الٹ پلٹ کرنا ہے؟ قال ھذا موسیٰ فسلم علیہ فسلمت علیہ فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح فلما تجاوزت بکا. جب میں ان سے گزرنے لگا تو وہ رونے لگے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. قیل لہ ما یبکیک قال ابکی لأن آپ کو غلاما. کیا چیز رلا رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں لأن غلاما، وہ عیسیٰ بعدی، یہ غلام بھیجا گیا دنیا میں میرے بعد. بعدی یدخل الجنۃ من امتہ اکثر من یدخلها. داخل ہوں گے جنت میں. یدخل الجنت، اس کی امت میں سے بہت زیادہ جو داخل ہوں گے میری امت سے. یعنی دنیا میں نبی بن کے مجھ سے بعد آیا ہے، لیکن اس کی امت میری امت سے کئی گنے زیادہ جنت میں جائے گی. ثم صعد بی الی السماء السابعۃ فاستفتح جبرائیل قیل من ھذا قال جبرائیل قیل ومن معک قال محمد قیل وقد بعث الیہ قال نعم قال مرحبا به فنعم المجیء جاء فلما خلصت فاذا ابراہیم قال ھذا ابوک فسلم علیہ قال فسلمت علیہ فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. ابراہیم علیہ السلام بیٹا کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام بیٹا کہہ رہے ہیں.
ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ثم نابقها رفعت إلى سدرة المنتهى ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ فإذا نابقها مثل كلال منابق منا بیر، مثل كلال حجر حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے بیر تھے. وإذا ورقها مثل آذان الفيلة فیالت، اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح. قال هذه سدرة المنتهى. ٹھیک ہے. وإذا أربعة أنهار نهران وہاں کتنی نہریں تھیں؟ 4. 2 نہریں نهران باطنان پوشیدہ اور 2 نہریں ظاہر. نهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبرائيل قال أما الباطنان فنهران في الجنة. جو پوشیدہ 2 نہریں ہیں نا یہ جنت کی نہریں ہیں. وأما الظاهران فالنيل والفرات، اور جو ظاہری نہریں ہیں یہ نیل اور فرات. ثم رفع للبيت یہ جنت سے المعمور. نکلتی ہیں، باقی اللہ جانتا ہے کیا معاملہ ہے ان کا. ثم رفع للبيت المعمور. پھر اٹھایا گیا میرے لیے بیت المعمور. ثم أتيت بإناء من خمر پھر دیا گیا میں شراب کا برتن وإناء من لبن اور دودھ کا برتن وإناء من عسل. اور شہد کا برتن. فأخذت اللبن میں نے لے لیا دودھ کو، فقال هي الفطرة کہا گیا یہی فطرت ہے أنت عليها وأمتك. جس پر آپ اور آپ کی امت ہے. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة. ثم پھر فرض کی گئی مجھ پہ نمازیں کتنی؟ كل يوم 50 صلاةً کل یومن، ہر دن میں 50. فرجعت فمررت على موسى میں واپس آیا، موسیٰ علیہ السلام سے گزرا. فقال بما أمرت قال أمرت ب50 کس صلاة. چیز کا آپ کو حکم دیا گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا 50 نمازوں کا كل يوم. ہر دن. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل موسیٰ علیہ يوم. السلام نے کہا ہر دن آپ کی امت 5 نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی. وإني والله 50 نمازوں کی طاقت نہیں رکھیں گی. وإني والله قد جربت الناس. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آگے وجہ بیان کر رہے ہیں. اللہ کی قسم میں نے تجربہ کیا لوگوں کا قبلك وعالجت بني إسرائيل اور علاج کیا بنی اسرائیل کا، یعنی میں نے پورا ان کو آزمایا. أشد المعالجة. فارجع إلى ربك واپس جاؤ، فسأله التخفيف تخفیف کا سوال کرو. لأمتك. ٹھیک ہے. فرجعت فوضع عني 10. میں واپس گیا، اللہ نے معاف کر دی 10، پہلے 50، کتنے رہ گئی؟ 40. چلے. فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوضع عني 10. 30. فرجعت إلى موسى قال مثله فرجعت فوضع عني 10. 20 رہ گئی. فرجعت إلى موسى قال مثله فرجعت فأمرت ب10 صلوات كل يوم. فرجعت مجھے ہر دن میں حکم دیا گیا 10 نمازوں کا. فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات میں گیا، پھر دوبارہ مجھے حکم دیا گیا 5 نمازوں کا كل يوم. ہر دن میں. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت. عمر تو پہلا عمر تھا، کس چیز کا حکم لے کے آئے ہو؟ کہا مجھے حکم دیا گیا 5 نمازوں کا. عمر تو ب5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل تیری يوم. امت، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، ایک دن میں 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی. وإني قد جربت الناس. ایسے نہیں نہ پڑھتے، بہت لوگ نہیں پڑھتے. کتنے لوگ نہیں پڑھتے ہوں گے آپ کے اندازے کے مطابق؟ 100 میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ میرا بھی ایسا ہی خیال ہے، کوئی 85-90% نہیں پڑھتے، کوئی 10% پڑھتے ہیں، بہت تھوڑے پڑھتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں. وإني قد جربت الناس قبلك اور میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو آزمایا. وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. واپس جاؤ، تخفیف کرا کے آؤ. یہ 5 بھی زیادہ ہے. لأمتك لأمتِ کا
لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سوال کیا اپنے رب سے، اب تو مجھے شرم آنے لگی، میں نے بار بار سوال کیا ہے، اب میں نے نہیں جانا. ولكني أرضى وأسلم مسلم، لیکن میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں. قال فلما جاوزت نادى مناد جب میں آگے بڑھا تو مجھے پکارنے والے نے أمضيت فريضتي فریضتی وخففت عن عبادي. میں نے اپنا فریضہ جاری کر دیا، اپنے بندوں سے تخفیف کر دی. حدثنا الحميدي قال کیا ہو گیا پھر؟ فریضہ جاری کر دیا، تخفیف کیا ہو گئی؟ یعنی نمازیں 5 پڑھیں گے، ثواب 50 کا لیں گے. 1 کی 10، 5 کی 50. چلے حدثنا ٹھیک چل رہا ہے تھوڑا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اریناک، یہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیتیں ہوں. الا فتنة للناس قال هي رؤيا عين، یہ ہے آنکھ کے ساتھ دیکھنا، آنکھ کا دیکھنا. اوریانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوریہا جو دکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ معراج کی رات الی بیت المقدس. قال والشجرۃ ملعونۃ فی القرآن قال هي شجرۃ الزقوم. یہ شجرۃ الملعونۃ، یہ ملعون درخت، اس سے مراد زقوم کا درخت. ان شجرۃ الزقوم جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا. چلے تھوڑا تو اور پڑھ لیں دو، صحیح پڑھتا پہ کہ نہیں. باب وفود الانصار، انصار کے وفود کا بیان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ وبیعۃ العقبۃ، اور عقبہ کی بیعت کا بیان. عقبہ پڑھنا ہے، عقبہ. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل بن یہ چند دن شہاب. پہلے ہجرت سے ہیں، ان کے معاہدے ہوئے تھے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں. وہ ایک گھاٹی پر مکہ میں بیعت العقبہ. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا انبسط قال حدثنا یونس عن ابن شہاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب وكان قائد كعب حين امیہ، وہ اپنے باپ کعب کے قائد تھے. قائد مانا چلانے والے، جس وقت وہ کعب اندھے ہو گئے. قال سمعت كعب بن مالك يحدث، وہ بیٹا کہتا ہے میں نے سنا اپنے باپ کعب سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں حين تخلف عن النبي صلی جب اللہ وہ علیہ پیچھے وسلم رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں. في غزوة تبوك بطوله. لمبی حدیث. قال ابن بكير في حديث ولقد شهدت مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العقبة حين العقبہ، یہ کعب کہتے ہیں یعنی بیت العقبہ میں بھی حاضر تھا. یعنی امام صاحب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وہاں کون کون حاضر تھے. ان میں کعب بن مالک کا بھی نام ہے. حين تواثقنا على الاسلام، جب ہم نے پختہ عہد کیے اسلام پر. وما احب ان لی بها، آگے سنیں بیت العقبہ کی فضیلت. اور نہیں میں پسند کرتا کہ ہو میرے لیے اس میں بدر میں حاضر ہونا. مشہد بدر وان كانت بدر اذکر فی الناس منها. اگرچہ ہے جنگ بدر کا زیادہ چرچا لوگوں کے درمیان بیت العقبہ سے، اگرچہ جنگ بدر زیادہ مشہور ہے لیکن اس سے بیت العقبہ میں حاضر ہونا میرے لیے زیادہ اچھا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ سعادت میرے لیے. یعنی جنگ بدر سے بھی زیادہ سعادت ہے. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال كان عمرو ويقول سمعت جابر بن عبد الله قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول شاهد بي خالاي العقبة. لے گئے مجھ کو میرے دونوں ماموں عقبہ میں. کس کو لے گئے؟ جابر کو. یعنی عقبہ میں کون گئے؟ جابر بھی گئے، ان کے 2 ماموں بھی گئے. قال ابو عبد الله قال ابن عيينة احدهم البراء
براء بن معرور ان میں سے ایک ماموں میں سے ایک براء بن معرور. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا هشام ان ابن جریج اخبرهم قال عطاء قال جابر انا و ابی و خالی چل میں من میرا اصحاب باپ العقبۃ. میرا ماموں ہم عقبہ والوں میں سے ہیں. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی بن شہاب عن امہ قال اخبرنی ابو ادریس عائذ اللہ ان عبادۃ بن صامت من الذین شاہدوا بدرا مع عبادہ رسول بن اللہ صلی اللہ صامت علیہ وسلم ان لوگوں میں سے ہیں جو حاضر ہوئے بدر میں بھی شاہد و بدرن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ومن اصحابہ لیلۃ العقبۃ اخبرہ ومن اصحابہ اور آپ کے ان صحابہ میں سے جو عقبہ کی رات آپ کے ساتھ حاضر ہوئے. ومن اصحابہ ومن اصحابہ لیلۃ العقبۃ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من انہوں نے اصحابہ. خبر دی عبادہ بن صامت نے پہلے ان کا تعارف کرایا کہ بدر میں بھی گئے اور عقبہ میں بھی گئے. اب حدیث سنا رہے ہیں. خبر دی کہ آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی. من اصحاب تعالوا بایعونی تعالو آؤ بایعونی بیعت کرو میرے ساتھ الا اللہ تشرکوا باللہ شیئا اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ تم نے کچھ بھی شرک نہیں کرنا، ولا تسرقوا نہ چوری کرو، ولا تزنوا نہ زنا کرو، ولا تقتلوا اولادکم نہ مارو اپنی اولاد کو، ولا تأتوا بہتان ولا تأتوا بہتان تفترونہ ولا تأتوا بے ایک بات چھوڑ رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم اور نہ لاؤ ایسا بہتان جس کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ، یعنی جو خود گھڑتے ہو. ولا تعصونی فی معروف اور نہ نافرمانی کرو میری معروف میں، نیکی میں. فمن وفی منکم فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ جو تم میں سے یہ باتیں ان باتوں کی وفا کرے گا، یعنی یہ باتیں پوری کرے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمے. ومن اصاب من ذلک شیئا اور فعوقب جو به پہنچے گا ان میں سے کسی چیز کو فعوقب به فی الدنیا اس کو سزا دی جائے گی دنیا میں. فهو له کفارۃ ومن بس اصاب وہ ہو جائے گا اس کے لیے، اگر دنیا میں سزا مل گئی تو اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. من ذلک شیئا ومن اصاب من ذلک شیئا اور جو پہنچے ان میں سے کسی چیز کو فسترہ اللہ اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا، فامرہ الی اللہ. اب اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے. اگر دنیا میں سزا مل گئی پھر تو کفارہ، اگر کسی کو پتہ نہیں چلا اللہ نے پردہ ڈال دیا، اب اس کا معاملہ اللہ پر ہے، وہ چاہے سزا دے وہ چاہے معاف کرے. وإن شاء عاقبته عاقبه وإن شاء عفا عنه عفا عنہ. قال فبايعنا على ذلك فبایانا على ذلك فبایانا ہو کیوں چھوڑ رہے ہیں آپ؟ ہم نے آپ سے بیعت کر لی اس پر. اے بڑی تیرے اندر کمی یار، لفظ چھڑ دینا ہے، کدی لفظ ود پڑھ دینا ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصباحي عن عبادة بن صامت أنه كان عن عبادت عن عبادة بن صامت تب نے ثابت ہے ابن صامت. یار تسی کیوں نہیں دس دے نو، کیوں نہیں بول دے؟ تب نے ثابت عن عبادة بن الصامت أنه قال إني من النقباء الذين من النقباء الذين میں ان نقیبوں میں سے ہوں. بايعوا رسول الله عبادہ بن صامت بھی کہہ رہے ہیں یعنی میں بھی شامل ہوا. یہ بتا رہے ہیں کہ کون کون شامل ہوا بیعت عقبہ میں. وقال بايعناه على ألا نشرك بالله شيئا ہم نے بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، ولا نزني ولا نزنیا زنا نہیں کریں گے، ولا نشرك ولا نسرکا چوری نہیں کریں گے، ولا نقتل اور قتل نہیں کریں گے. النفس التي حرم الله إلا بالحق ٹھیک ہے. ولا ننتحب ولا ننتحبا ولا ننتحب ولا نعصي بالجنة ولا ننتحبا اور نہیں ہم لوٹ مار کریں گے اور نہیں ہم نافرمانی کریں گے
بالمعصیت بدلے جنت کے، ان یعنی ہم نے جنت لینی ہے اس لیے نافرمانی نہیں کرنی. ان فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا ان فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا. پھر ان فعلنا آگے اگر ہم نے ایسا کیا یا ہم نے ڈھانپ لیا اس سے کوئی چیز، یعنی کوئی کام ہم نے کر لیا ان میں سے، چوری، قتل، زنا وغیرہ، شرک، تو پھر کان قضاء ذلك إلى اللہ، ہوگا اس کا فیصلہ اللہ پر. کی ٹائم ہوئے؟ کتنا ٹائم لگ گیا؟ 40 منٹ. 40 منٹ کتنا پڑے؟ ایک اور کا 20 منٹ بعد لے گئے. چلو. باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تھا. شادی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ. امام صاحب ترتیب وار لا رہے ہیں. کیوں جی ابو بکر صاحب؟ معراج ہوا، پھر معراج کے بعد بیعت عقبہ، پھر اس کے بعد معراج سے پہلے آپ کو پتہ ہے ابو طالب کی وفات ہوئی، اس سے پہلے حضرت خدیجہ، اب بیعت العقبہ کے بعد اب بات شروع ہو گئی حضرت عائشہ کی شادی کی، اس کے بعد پھر ہجرت. چلے. وقدومہ المدینہ. عبدالرحمانی صاحب ماشاء اللہ، کیا حال ہے؟ وقدومہ المدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کرنا اور آپ کا تشریف لانا مدینہ میں، وبنائہ بہا، اور حضرت عائشہ کی رخصتی کا بیان. حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثني علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين. شادی کی میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہ میں 6 سال کی تھی. فقدمنا المدینة، ہم مدینہ میں آئے. فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، ہم اترے بنی حارث بن خزرج میں. فوعقت، مجھے بخار ہو گیا. فمرق شعری، میرے سر کے بال جھڑ گئے. فوفات جمیمہ، پھر جھڑنے کے بعد پھر جمیمہ، یعنی بہت زیادہ بال اگے، بہت زیادہ بال ہو گئے. جھڑنے کے بعد زیادہ بال آ گئے. فاتتنی امی ام رومان، آئی میرے پاس میری ماں ام رومان. وانی لفی ارجوحۃ، اور میں ایک جھولے میں تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ. ومعی صواحب لی، اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی تھیں. فصرخت بی، فاتیتها، فصرخت بھی، میری ماں نے مجھے زور سے پکارا، میں اس کے پاس آئی ڈرتی ڈرتی. ما ادری ما ترید به، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. فاخذت بیدی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا. حتی اوقفتنی علی باب الدار، یہاں تک کہ مجھے کھڑا کر دیا گھر کے دروازے کے اوپر. وانی لانہج حتی سکن بعض نفسی، وانی لانہج، اور میں ہانپ رہی تھی، کانپ رہی تھی. بلایا نا زور سے، میں ڈر گئی، کانپتی کانپتی ڈرتی ڈرتی، یہاں تک کہ ٹھہر گیا میرا سانس، یعنی مجھے پھر سکون ہو گیا، ثم اخذت مجھے راحت ملی، کو آرام ملا تھوڑا سا. ثم اخذت شیئا من ماء، پھر لیا تھوڑا سا پانی. فمسحت به، حضرت عائشہ کی تیاری ہو رہی ہے رخصتی کی. فمسحت به وجهی، اس کے ساتھ ملا میرا چہرہ. ثم رأسی، پھر میرا سر، یعنی ماں نے بیٹی دا سر دھویا، منہ دھویا، تیار کیتا بیٹی نو. ثم ادخلتنی الدار، پھر مجھ کو داخل کیا گھر میں. فاذا نسوة من الانصار فی البیت، گھر کے اندر انصار کی کچھ عورتیں موجود تھیں. فقلنا علی الخیر والبرکۃ، انہوں نے کہا علی الخیر والبرکۃ، یعنی مجھے تسلی دی. یہ مطلب ہے خیر پر اور برکت پر، یعنی عائشہ تجھے خیر ملنے والی ہے، تجھے برکت ملنے والی ہے. وعلی خیر طائر، اور بہترین نصیبہ، اور بہترین عائشہ تیرا نصیبہ بڑا بلند بلند ہے. فاسلمتنی الیہن، فاسلمتنی الیہن، میری ماں نے مجھے سپرد کر دیا ان عورتوں کی طرف. فاصلحن من شأنی،
تو انہوں نے درست کیا میرا معاملہ، انہوں نے مجھے خوب تیار کیا. فلم یرونی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلم یرونی، نہ مجھے ڈرایا کسی چیز نے، ہاں جی، مگر یہ کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن ضحیٰ کے وقت، فاسلمنی یعنی ضحیٰ کے وقت حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی. لمننی الیہ، فاسلمنی الیہ، ان عورتوں نے مجھے رسول اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، سپرد کر دیا. وانا یومئذ بنت 9 سنین. اور میں اس دن 9 سال کی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ 9 سال کی بچی، اس کی شادی ہو رہی ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ، ہاں جی، جن کی عمر 50 سال سے بھی اوپر، تقریباً بابا جی کنی، تقریباً 54 سال. نہیں 56 تو ہے ہی نہیں نا، کوئی کون کہندے نے 54 سال. ہاں جی 51 سال کی عمر سے شادی نکاح ہو رہا. ہاں 54 سال دے بندے نال شادی ہو رہی ہے 9 سال دی بچی دی. ہاں جی، یہ ظلم نہیں جی؟ ہاں جی، رافضی اعتراض کرے گا، آپ کیا جواب دیں گے؟ جلدی بتا دیں مجھے، ہم نے بہت زیادہ پڑھنا ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس کا؟ اگر لڑکی جوان ہو جائے تو؟ ایک بندے نے میرے ساتھ، میں اس وقت پڑھتا تھا، 1.5 گھنٹہ اس موضوع پر بحث کی. بیچارہ فوت ہو گئے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. ہاں جی، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، میں دلیل دے کے نا، ہاں جی، تے او دن نات کے بند کر دیتے سن. اللہ دی مہربانی میں انہوں پجایا سی. وہ تو سارے مدرسے اساتذہ دے سامنے اس گل تے مناظرہ ہویا سی. لو جی، مختصر بات یہ ہے کہ 9 سال دی بچی ساڑھے ہاں جوان ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہو بھی جاتی ہیں کچھ بچیاں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، کچھ بچیاں 9 سال کی جوان ہو بھی جاتی ہیں، لیکن عرب کے اندر 9 سال کی بچیاں یقیناً بالغ ہو جاتی ہے، یقیناً جوان ہو جاتی ہے. ایک آپ نے پڑھا تھا پیچھے کتاب البیوع میں، حضرت حسن کی بات آپ کو یاد ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے گوانڈیوں کے اندر، ہمارے پڑوسیوں کے اندر ایک لڑکی تھی جس کی عمر 21 سال تھی اور وہ نانی بن چکی تھی. ٹھیک ہے، نانی ایسے تو نہیں بنتی. اگر 21 سال کی نانی بن سکتی ہے، 9 سال کی بچی جوان نہیں ہو سکتی؟ اس لیے وہ لڑکیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں. غذا کا فرق ہے، ٹھیک ہے، ماحول کا فرق ہے. ہاں جی، باقی اور بہت زیادہ دلائل ہیں، اگر کو پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں. حدثنا معلّى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھے دکھائی گئی خواب میں 2 دفعہ. سبحان اللہ، خواب میں 2 دفعہ. أرى إنك في سرقة من حرير. ہاں، میں نے دیکھا کہ تو ایک ریشم کے رومال میں، سارا کا میرا کپڑا، رومال. ويقول هذه امرأتك. اور وہ کہہ رہا تھا، یعنی جو لے کے آیا تھا جبریل تھے، یہ آپ کی بیوی ہے. فأكشف عنها. میں نے ہٹایا، فإذا هي أنت. یعنی کپڑا ہٹایا تو وہ تو ہی نظر آئی، وہ تو ہی تھی. فأقول إن يكن هذا من عند الله يمزه. میں نے کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے، یمزہ، وہ کر کے دکھا دے گا، وہ کر دے گا. اگر عائشہ میری بیوی بننے والی ہے تو اللہ بنا دے گا. یعنی عائشہ کی کیا شان ہے، اللہ نے پہلے ہی نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھا دی. 2 دفعہ. حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. مخرج کا معنی یا ہجرت کیا جائے گا. فوت کی گئی خدیجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے 3 سال. طرف مدینہ ب3 سنين. 3 سال. فلبث سنتين أو قريبا. فلبث سنتين، آپ ٹھہرے رہے 2 سال
یا اس سے قریب 2 سال آپ نے شادی نہیں کی. ہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا نبی ہے، شادیاں شادیاں شادیاں، ہاں جی آئے دن شادیاں کر رہا ہے. ہاں جی اتنی ہرس تھی تمہارے نبی کو عورتوں کی، کیوں جی؟ ہاں جی یہاں تو 2 سال شادی نہیں کی. اگر حریص ہوتا تو رہ سکتے تھے، شادی نہیں کی. پھر دیکھیں جب جوان تھے تو آپ نے کس کے ساتھ شادی کی؟ جو 40 سال کی بوڑھی عورت ہے. آپ کی عمر 25 سال تھی. اس وقت آپ کو عورتیں چاہیے نا، لیکن اس وقت آپ ایک بڑھیا کے ساتھ شادی کر رہے ہیں جس کی عمر 40 سال ہے. جب بوڑھے ہو گئے پھر شادیاں کی. کیوں کی؟ ہاں جی کیوں شادیاں کی؟ اپنی نفسانی شہوت خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا. ہاں جی اللہ کے حکم کے ساتھ آپ نے شادیاں کی، زیادہ سے زیادہ شادیاں کی. اور وہ بھی اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. ہاں جی جوائی دی لائی شرم تو ہوندی ہے نا. ہاں جی مختلف قبیلے شادیاں کرنے کی وجہ ہی ایسی. ونکح عائشہ وہی بنت 6. اچھا 2 سال کے بعد آپ نے نکاح کیا عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ 9 سال کی تھی. خب سے 6 سال کی تھی. ٹھیک ہے. ثم بنا بها پھر اس کو گھر لائے وہی بنت 9 سنین اور وہ 9 سال کی تھی. باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الى المدینہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کے صحابہ کی ہجرت کا بیان مدینہ کی طرف. وقال عبداللہ کیسی نسبت ہے، کیسا تناسب ہے، کیسا تعلق ہے. یعنی خدیجہ کا انتقال ہوا ہجرت سے 3 سال پہلے اور ساتھ ہی امام صاحب ہجرت کا باب لے آئے. ہاں جی جی میں کہتے ہیں نا کڑیاں نال کڑیاں. ہاں جی ہجرت کا بیان. وقال عبداللہ بن زید و ابو بکر و ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا الہجرۃ لکنت امرا من الانصار. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بہا نخل. ہاں میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے ایسی زمین کی طرف جہاں کھجوریں ہیں. فذهب وہلی گیا میرا خیال الی انہا الجمامۃ کہ وہ یمامہ ہے او حجر یا حجر ہے. فاذا هي المدینہ. اچانک وہ تو مدینہ یثرب تھا. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا وائل یقول ادنا خبابا. ہم نے بیمار پرسی کی خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی. فقال ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نرید وجہ اللہ. خباب بیمار تھے، انہوں نے اپنے پیٹ پر داغ لگوائے ہوئے تھے. ہم نے ان کی بیمار پرسی کی تو وہ یاد کرنے لگے اپنے پہلے ساتھیوں کو. یاد آ جاتے ہیں نا بیماری کی حالت میں، ماں باپ یاد آتے ہیں، بھائی بہنیں یاد آتے ہیں، پہلے ساتھی یاد آتے ہیں. ہم نے خبیب کی بیمار پرسی کی اور کہا ہم نے ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نرید بہ وجہ اللہ. ہمارا ارادہ اللہ کی رضا تھی. فوقع اجرنا علی اللہ. تو ثابت ہو گیا ہمارا اجر اللہ پر یعنی اللہ کے ذمے. فمنا من مضى لم یأخذ من اجرہ شیئا. بعض تو دنیا سے چلے گئے، نہ کھایا نہ لیا اپنے اجر سے کچھ بھی. اجرہ شیئا منہم مصعب بن عمیر. ان میں سے مصعب بن عمیر جو مکہ کا شہزادہ، لیکن مدینہ میں آئے تو کیا ہوا؟ شہید کیے گئے. قتلا یوم احد. احد کے دن شہید کیے گئے. وترک نامرۃ. اور چھوڑی صرف ایک چادر، ہاں جیڑا ایک ایک دن نے 3 سوٹ بدلدا سی. ہاں جی اج فوت ہوئے دفن ہون لگے ایکو چادر ہے، کفن بھی کوئی نہیں. فکنا اذا غطینا بها رأسہ. جب ڈھانپتے تھے ہم اس چادر کے ساتھ ان کا سر، بدت رجلاہ. ان کے پاؤں ننگے ہو جاتے. واذا غطینا رجلیہ. جب پاؤں ڈھانپتے بدا رأسہ. سر ننگا ہو جاتا. فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی رأسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ڈھانپ دیں اس چادر کے ساتھ ان کا سر.
اور ڈال دیں ان کے پاؤں پر ازخر من ذکر گھاس ومنا من گھاس. ہاں اینعت لہو کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی چلے گئے، پہلے ہی پرانے بیلی چلے گئے ساڈے. خباب کہہ رہے ومنا، اور بعض ہم میں سے من اینعت لہو ثمرۃ، جس کا پھل پک چکا ہے، جڑے موجاں لے رہے نے، بہاراں لے رہے نے، غنیمتاں لے رہے نے، فہو یہدبھا. وہ اس کو چن رہا ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص سمعت عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الاعمال بالنية. بالکل آسان حدیث آپ شروع میں پڑھیے. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. شاباش. ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. حدثنا اسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ابو عمرو الاوزاعي عن عبدة بن ابي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي ان عبد الله بن عمر قال كان يقول لا هجرة بعد الفتح. فتح مکہ کے بعد ہجرت کوئی نہیں. اب خطرہ ہی ختم ہو گیا، ہجرت کیا ہے. وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد. عطاء بن ابی رباح بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے زیارت کی حضرت عائشہ کی مع عبید بن عمیر، عبید بن عمیر کے ساتھ. فسألناها عن الهجرة، ہم نے ان سے سوال کیا ہجرت کے بارے میں. فقالت لا هجرة اليوم كان المؤمنون. آج کے دن کوئی ہجرت نہیں، تھے مومن یفر احدهم بدینہ الی اللہ ورسولہ، بھاگتے اپنا دین لے کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف، مخافت ان یفتن علیہ، اس ڈر سے کہ ان کو آزمایا جائے. فاما اليوم فقد اظہر اللہ الاسلام، آج کے دن تو اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا، اب کیا ہجرت ہے. والیوم یعبد ربہ حیث شاء، آج کے دن آدمی عبادت کرے اپنے رب کی جہاں چاہے، ولکن جہاد ونیۃ، لیکن جہاد ہے اور نیت ہے. حدثنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ہشام فاخبرنی ابی ان عائشہ ان سعدا، ہشام کے باب کون ہے؟ عروہ. ہاں جی. ان سعدا قال اللہم انک تعلم انہ لیس احد. یہ سعد کون ہے؟ سعد بن معاذ. جب انہیں وہ تیر لگا اور زخمی ہو گئے، اس وقت کے دعا کر رہے ہیں. ترجمہ کریں، ان سعدا، بے شک سعد بن معاذ قال اللہم انک تعلم انہ لیس احد احب الی، یا اللہ تو جانتا ہے کہ کوئی ایک نہیں ہے زیادہ محبوب طرف میری، ان اجاہدہم فیکا، ان اجاہدہ ہم فیکا، یہ کہ میں جہاد کروں ان کے بارہ میں، ان کے ساتھ، تیرے فیکا، تیرے بارہ میں، من قوم، ایسی قوم سے کذبوا رسولک، جنہوں نے جھٹلایا تیرے رسول کو، واخرجوہ، اور ان کو نکالا مکہ سے. اللہم فانی، یعنی جہاد سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز محبوب نہیں. وَإِنِّي، اظن انک قد وضعت الحرب، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ختم کر دی ہے لڑائی بیننا و بینہم، ہمارے اور ان کے درمیان. وقال ابان بن یزید، اور کہا ابان بن یزید نے، حدثنا ہشام عن ابیہ اخبرتنی عائشہ من قوم کذبوا نبیک، من قوم کذبوا نبیک، ٹھیک ہے، واخرجوہ من قریش. حدثنی مظہر بن، کہتے ہیں کہ ان کو زخم لگا نا تو وہ زخم ٹھیک ہو گیا، تو اس کے بعد انہوں نے دعا کی، یا اللہ اگر قریش کے ساتھ ہماری لڑائی ابھی باقی ہے تو پھر تو مجھے صحت دے دے، ٹھیک ہے. اگر ہماری لڑائی قریش کے ساتھ ختم ہو گئی ہے نا تو پھر مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یا اللہ اب جہاد تو رہا نہیں، لڑائی تو ہماری قریش کے ساتھ تھی، ہاں جی، اگر وہ ختم ہو گئی ہے نا تو یا اللہ پھر مجھے شہادت دے دے. کہتے ہیں زخم دوبارہ پھوٹ پڑا، ہاں جی، اور چند دن کے بعد سعد بن معاذ شہید ہو گئے.
حدثني اللہ تعالیٰ رضي عنہ. الله تعالى عنه. حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا هشام قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ل40 سنة نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی عمر میں. فمكث بمكة 13 آپ ٹھہرے رہے مکہ میں 13 سال. يوحى إليه ٹھیک ہے. ثم أمر بالهجرة پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا. فهاجر 10 سنين آپ نے ہجرت کی 10 سال ومات وهو ابن 63. اور آپ فوت ہوئے جب کہ آپ 63 سال کے تھے. حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. ٹھیک ہے. لمبی حدیث آ گئی ہے. یہ ہم نے پہلے پڑھی تھی کو 1.5 ماہ. میں نے اللہ کی مہربانی سے ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھایا تھا آپ کو. اس کے بعد لمبی حدیث. اچھا نہیں آ گئی ہے نا, اس کے بعد آ گئی ہے ایک چھوٹی سی پھر لمبی. تو اب پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. میرا تو خیال ہے مجھے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے اس کا. چلیں کچھ الفاظ کا کروں گا, چند الفاظ کا پڑھ لیں. حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبيد يعني بن حنين عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے. فقال ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا من زہرت الدنیا, اللہ نے اختیار دیا اس کو کہ وہ دے اس کو دنیا کی رونق ما شاء جو چاہے, وبين ما عنده فاختار, اور درمیان اس کے جو اس کے پاس ہے یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے اس بندے کو. اس نے کس کو پسند کیا؟ آخرت کو. ما عنده. فبكى ابو بکر, تو رو پڑے ابو بکر. وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا, کہنے لگے ہم آپ پہ قربان کرتے ہیں اپنے ماں باپ. فعجبنا له, ہم نے تو عجب کیا, یا یہ کیا کہہ رہے ہیں ابو بکر. وقال الناس انظروا الى هذا الشيخ, لوگوں نے کہا دیکھو اس بوڑھے کی طرف. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بندے کی خبر سنا رہے ہیں جس کو اللہ نے دنیا آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے, من زهرة الدنيا وبين ما عنده, وهو يقول فديناك اور بآبائنا. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ماں باپ قربان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. ہاں بعد میں پتہ لگا تو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیر جن کو اختیار دیا گیا. وكان ابو بکر هو اعلمنا به, اور ابو بکر ہم سے زیادہ جاننے والے تھے. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من امن الناس, امن اسم تفضیل کا صیغہ. ہاں جی, امن الناس سے علی فی صحبتی ومالہ ابا بکر. آپ نے فرمایا مجھ پہ صحبت اور مال کے لحاظ سے سب سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے؟ ابو بکر. ولو كنت متخذا خلیلا من امتی, اگر میں بنانے والا ہوتا خلیل اپنی امت میں سے لاتخذت ابا بکر, ابو بکر کو خلیل بناتا. الا خلۃ الاسلام, مگر اسلام کی خلت, اسلام کی دوستی, لا يبقين فی المسجد, یعنی وہی کافی ہے. لا یبقین فی المسجد خوخۃ, الا خوخۃ ابی بکر, ہاں نہ باقی رہے ہاں جی مسجد میں کوئی دروازہ سوائے ابو بکر کے دروازے کے, سب بند کر دیے جائیں. جی ابو بکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. تیاری ہے, مطالعہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا انشاءاللہ. پکی بات ہے. ہاں جی. چلیں ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں جی. محمد سخاوت, محمد رمضان صاحب, سیرش خان. سیرش خان کو تو بڑا ماشاءاللہ شوق ہے جی, روزانہ کلاس میں شامل ہو رہے ہیں. ہاں جی. واسق نعیم صاحب, نازو حسس, یہ پورا نام کیسے حسس ہے جی. سردار نعمان, زاہد. زاہد اور ٹوپی والے تھے نہیں, اپنا زید کیڑا آہو ٹوپی والے جناح کیپ والے. ہاں جی. زید صاحب انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں جناح کیپ, بہت اچھا. ہم نے پہلے بھی پروگرام بنایا ہوا ہے. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا. ایک منٹ میں آ رہا ہوں, ایک منٹ مجھے اجازت دے دے, 2 سے 3 منٹ کے لیے. عبداللہ
عبداللہ آپ نعت سنائیں پیاری سی، ہاں جی، تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں نا وہ پریشان نہ ہو، وہ ایسے ہی لو جی آپ نے جانا نہیں، میں آ رہا ہوں، آپ نے ادھر رہنا ہے۔ پڑھ جلدی، تھوڑا فرق کر لے، میں آ گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، تو ہی پالنا ہے، تو ہی پالنا ہے اللہ، تو ہی پالنا ہے، کیویں تیرا بوا چھڈا میں، تیرے بوئے وچ بہ کے لکیراں کڈا میں، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، دیواں اکھیاں دا پانی وی نچوڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، سانو تیریاں پناواں دیے لوڑ مالکا، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، گن گن کے میں کیویں دساں خطاواں سونیاں، ملی بیٹھا ہے شیطان ہر موڑ مالکا، ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے، ساڈی معاف تو ہر ایک خطا کر دے، سانو جنت دے ٹکٹ عطا کر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ کیا مزہ ہے بخاری پڑھنے کا، کیا لطف ہے حدیث پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ قائم رکھے، ہاں جی، رکے نہ، تھمے نہ، چلتا رہے، کوئی چیز حائل نہ ہو، ہاں جی، اللہ اس کو قائم رکھے، یہ چلتا رہے، ہم پڑھتے رہے، ہمارا کارواں چلتا رہے، ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ہماری، اس میں تو ہماری غذا ہے نا، روحانی غذا۔ کیا خوب مزہ ہے بخاری پڑھنے کا۔ جی لو جو بکر، ترجمہ بھی آپ کریں، عبارت بھی آپ پڑھیں۔ اچھا بابا جی، یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو یہ زید حسین اور یہ سیرش خان اور یہ فیصل شاہ،
ہاں جی، اور میں ان سارے ہمارے تو قابل احترام ہے، ہاں جی، کس کا نام لوں کس کا نام چھوڑوں، یہ سارے خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں، ہاں جی، ان کے مقدر بہت اعلیٰ ہیں، جو روزانہ بخاری سنتے ہیں، جو روزانہ حدیث سنتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے ان کی، کیا قسمت ہے ان کی، کیا اعلیٰ قسمت ہے ان کی. دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں یہ، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، دنیا کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہیں یہ جو مجلس حدیث میں بیٹھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا لیث عن بکیر قال ابن شہاب شاہ فاخبرنی جی عروۃ بن الزبیر. کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، آپ آ جائیں کتاب کے اوپر. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی فرماتی ہیں، لم آکل ابویہ قط نہیں میں نے سمجھا اپنے ماں باپ کو کبھی بھی الا وہما یدینان الدین. مگر وہ دونوں دین پہ قائم تھے. مطلب اس کا کیا ہے کہ مجھے جب سے سمجھ آئی ہے، جب سے مجھے ہوش آئی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو دیندار ہی پایا ہے. سبحان اللہ. آگے چلے. ولم یمر علینا یوم ولم یمر، علینا یوم اور نہیں گزرا ہم پہ کوئی دن الا یاتینا فیہ رسول اللہ صلی مگر اللہ تشریف لاتے اس میں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار. دن کے دونوں. ابو محمد ہیں ساتھ؟ دن کے دونوں کناروں میں، یعنی روزانہ تشریف لاتے، صبح شام صبح. یار کہ ڈاک کر آنا مقدرہ ہے ابو بکر صدیق دا جنہاں دے گھر ایک دن وچ 2 دفعہ نبی پاک تشریف لیا دے. طرفی النہار بکرۃ و عشیۃ. فلما ابتلی المسلمون خرج ابو بکر جب مہاجرا. مسلمانوں کو پر کٹھن ازمائش آ گئی، خرجا ابو بکر مہاجرا نکلے ابو بکر ہجرت کرتے ہوئے نحو ارض الحبشۃ. اللہ حبشہ کی زمین کی طرف. ادھر کیوں گئے؟ پہلے بھی لوگ ادھر ہی گئے تھے، ہیں جعفر وغیرہ. حتی اذا بلغ برق الغمادی یہاں تک کہ جب پہنچے برق غماد پر لاقیہ ابن الداغنۃ ان کو مل گئے ابن الداغینہ، وهو سید القارۃ. اور وہ کارا کے سردار تھے. فقال این ترید یا ابا بکر. اس نے کہا ابن دغنہ نے، کہاں کا ارادہ ہے اے ابو بکر؟ فقال ابو بکر اخرجنی قومی. ابو بکر نے کہا نکال دیا مجھ کو میری قوم نے. فارید ان اسیح فی الارض. ان اسیح فی الارض، اب میں چاہتا ہوں کہ میں سیر و سیاحت کروں زمین میں وآبد ربی. اور عبادت کروں اپنے رب کی. قال ابن الداغنۃ فإن مثلک یا ابو بکر لا یخرج ولا یخرج. ابن الداغنہ نے کہا اے ابو بکر، تیرے جیسا انسان نہ نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے. انک تکسب المؤدم. نہیں، انک تکسب المعدوم، تو کماتا ہے، کما کے دیتا ہے محتاج کو. تصل معدوم الرحم. معدوم عدم سے، جس کے پاس کچھ نہ ہو. ہاں جی، یعنی یار تو تے محتاجہ دا سہارا ہے. وتصل الرحم اور صلہ رحمی کرتا ہے تحمل الکلہ. اور بوجھ اٹھا. یہ کل کا لفظ قرآن میں بھی کہیں آیا ہے؟ کلا وہ 30ویں پارے میں. کتھے دسو؟ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کتھے؟ وہ لا تذر وازرۃ نے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوک اللہ یقدر علی شیء وهو کل علی مولا. 14 پارے سورہ نحل میں کل. ویکر الضیف. اور وا تکر الضیف، اور تو مہمان نوازی کرتا ہے مہمانوں کی. وتعین علی نوائب الحق. اور تو مدد کرتا ہے حق کے رستوں میں. فانا لک جار. میں تیرا پڑوسی ہوں. پڑوسی سے مراد کیا؟ مددگار. نہیں، میں تجھے امان دیتا ہوں. ارجی واعبد ربک. واپس چلو، عبادت کرو اپنے رب کی اپنے شہر میں. ببلدک. ارجے وعبد ربک ببلدک. ببلدک. ہاں جی. فراجا ورتحل معه ابن الداغنۃ. وہ لوٹ آئے اور چلے آئے ان کے ساتھ ابن الداغنہ بھی. فطاف ابن الداغنۃ عشیۃ فی اشراف قریش. تو شام کے وقت چکر لگایا ابن الداغنہ نے
قریش کے سرداروں کے اندر سب کو ملے شام کو. فقال لهم ان ابا بکر لا یخرج مثله ولا یخرج. کہنے لگے ابو بکر جیسا بندہ نہ نکلتا ہے اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے. یار یہ بندہ تو نہ کڈنا. اتخرجون رجلا یکسب المعدوم ویصل الرحم. پھر اوصاف بیان کرنے لگے اور تم نکالتے ہو ایسے آدمی کو جو محتاج کو کما کے دیتا ہے ویصل الرحم جی اور صلہ رحمی کرتا ہے ویحمل الکلہ اور بوجھ اٹھاتا ہے ویکری الضعیف ویعین علی نوائب الحق. اور مہمان کی عزت کرتا ہے اور حق کے موقعوں پر مواقع پر مدد کرتا ہے. فلم تکذب قریش بجوار ابن الداغنۃ. بھی جوار جیوار ہیں دونوں جناب. تو نہ جھٹلایا ٹھکرایا قریش نے ابن الداغنہ کی امان کو، انہوں نے مان لیا. وقالوا لابن الداغنۃ مر ابا بکر. اور کہنے لگے ابن الداغنہ کے لیے حکم دیجئے ابو بکر کو فلیعبد ربہ فی دارہ. چاہیے کہ وہ عبادت کرے اپنے رب کی اپنے گھر. بیت اللہ سے اعلان نہ کرے، بازاریں سے اعلان نہ کرے، ساڑیاں محفلیں چ نہ آئے، گھر وچ اللہ دی عبادت کرے. فلیصلی فیہا ولیقرأ ما شاء. نماز پڑھے اس میں اور قرآن پڑھے جو چاہے. ولا یؤذین بذالک. اور نہ تکلیف دے ہم کو ساتھ اس کے. ولا یستعلن بہ. اور نہ اس کا اعلان کرے. استعلن یستعلن. فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. ہم ڈرتے ہیں کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو. اچھا یہ عورتیں اور بچے ان کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ یہ وہمی زیادہ ہوتے ہیں. نہیں وہمی نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے. اس سوسائٹی کے اندر نا دو طبقے زیادہ اثر قبول کرتے ہیں، ایک بچے اور ایک عورتیں. جڑا بڈھا ہو گیا نا بڈھا اونا نہیں وہ تو کتوں اور نہیں جناب ساڈا فلانا بڑا یہ کرتا سی، یہ کتوں آ گیا نواں. ہاں جی دو طبقے جلدی بات کو مان لیتے ہیں، بچے اور عورتیں. فقال ذلك ابن الداغنۃ لأبي بکر فلبس ابو بکر بذلك. فقال ذلك ابن الداغنۃ. کہا یہ بات ابن الداغنہ نے ابو بکر کے لیے. فلبس ابو بکر بذلك يعبد ربه في داره. تو ٹھہر گئے ابو بکر عبادت کرنے لگے اپنے گھر کے اندر. ولا یستعلن بصلاته. اور نہ اعلان کرتے تھے اپنے نماز کے ساتھ. ولا یقرأ فی غیر دارہ. اور نہ پڑھتے تھے اپنے گھر کے علاوہ، یعنی گھر کے اندر قرآن پڑھنے لگے. ثم بدا لی ابی بکر فابتنى مسجدا. اچھا پھر ظاہر ہوا ابو بکر کے لیے تو انہوں نے بنا ڈالی ایک مسجد بفناء دارہ. گھر کے سین کے اندر. ٹھیک ہے بنا سکتے تھے نا، گھر کی بات ہوئی تھی نا، گھر کے سین کے اندر. وکان یصلی فیہ ویقرأ القرآن. اور تھے نماز پڑھتے اس میں اور قرآن پڑھتے. ویتقذف علیہ نساء المشرکین. اور ہجوم کر دیتے اس پر مشرکوں کی عورتیں اور ان کے بچے. وابناؤہم وہم یعجبون منہ. اور وہ تعجب کرتے تھے اس سے. وینظرون الیہ. اور دیکھتے تھے ان کی طرف. وکان ابو بکر رجلا بکاء. اور تھے ابو بکر بہت زیادہ رونے والے. جب قرآن پڑھتے تھے ابو بکر بہت روتے تھے. آپ بھی روتے ہیں نا قرآن پڑھ کے؟ اللہ میں رونے کی توفیق دے. لا یملک عینیہ اذا قرأ القرآن. نہیں قابو پا سکتے تھے اپنی آنکھوں پر جب قرآن پڑھتے تھے. ہمارے ایک خطیب، کیا نام لوں میں ان کا، کیسے نام لوں میں ان کا، ہائے ہائے کتنے پیار سے میں ان کا نام لوں. علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب قرآن پڑھتے تھے روتے بھی تھے رلاتے بھی تھے. ہم چھوٹے تھے، یہ 83-84 کی بات ہے، میں بالکل بچہ تھا. وہ آئے ہمارے گاؤں ڈلیانہ درس میں اور وہاں انہوں نے آ کے 2.5 گھنٹے تقریر کی خلق عظیم کے موضوع پر. تو میں رونے لگا، حالانکہ مجھے کیا پتہ تھا. میں بڑا ہی رویا، بہت زیادہ رویا. اور اس سے 2-2.5-3 سال بعد جب یزدانی کی شہادت ہوئی نا تو میں نے کئی دن کھانا پینا چھوڑ دیا. ہاں جی. وافزع ذلك اشراف قریش. وافزع
ذالک اشرافا مفعول ہے، اشراف قریشن، اور پریشان کر دیا اس بات نے قریش کے سرداروں کو من المشرکین مشرکوں میں سے۔ فارسلوا الی ابن الداغنۃ انہوں نے پیغام بھیجا ابن الداغنہ کی طرف، فقادم علیہم وہ ان پر آیا، فقالوا انا کنا اجرنا و بکر انہوں نے کہا ہم نے پناہ دی ابو بکر کو بجوارک ان لا تیری وجہ سے، بجواری کا، الا ان یعبد ربہ فی دارہ، اس شرط پر کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے گا اپنے گھر کے اندر۔ فقد جاوز ذالک وہ تو اس سے آگے نکل گیا، فابتنا مسجدا بفناء دارہ اس نے بنا ڈالی مسجد اپنے گھر کے سین کے اندر، فاعلن بالصلاۃ والقراءۃ فیہ، اور اعلان کرنے لگے ساتھ نماز کے اور قرات کے۔ وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يَفْتِنَا نِسَاءَنَا ہاں، فَأَنْهَا، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ فتنے میں ڈال دے گا ہماری عورتوں کو، ہاں جی، فنہا، اسے منع کرو، اسے منع کرو، یہ کام نہ کرے۔ فَإِنْ حَبَّ أَن يَقْتَصِرَ، احبا، اگر وہ پسند کرے کہ وہ اس پر رک جائے، یکتصرا، یقتصر ان لا یعبد ربہ کہ نہ وہ عبادت کرے اپنے رب کی، فی دارہ، فی دارہ، نہیں، فَإِنْ احبا، ان یقتصر علی ان یعبد ربہ فی دارہ، رک جائے اس بات پر کہ وہ عبادت کرے اپنے رب کی اپنے گھر میں۔ اگر صرف گھر میں عبادت کرے پھر ٹھیک ہے، فعل وَإِنْ أَبَى فعلا، وہ کر لے۔ اگر وہ انکار کرے إِلَّا أَن يُعْلِنَ بِذَلِكَ، مگر یہ کہ وہ اعلان کرے، اونچی آواز کے ساتھ پڑھے، مسجد میں پڑھے، فَسَلْهُ أَن يَرُدَّ إِلَيْكَ تو اس سے سوال کر کہ وہ واپس کر دے تیری طرف تیرا ذمہ۔ فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَن نُخْفِرَكَ، ہم مکروہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کا ذمہ توڑے، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ، اور ہم نہیں ہیں ٹھہرانے والے ابو بکر کو اس بات پر، الاستعلان، یہ اعلان کرنے پر، یعنی آپ جو آپ کے ساتھ ہمارا عہد ہوا ہے نا، ہم وہ بھی نہیں توڑنا چاہتے۔ قالت اور عائشہ، تینوں کر جلدی یار، تو کلہ پڑھ لا، پھر تو پڑھ لا عبارت۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ابو بکر آپ کا ہم عہد توڑے، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ابو بکر ایسے اونچی اونچی لوگوں کو سنا کے پڑھے اور لوگ چھتوں پہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ قالت عائشہ فاطمہ بن الداغنۃ کہا عائشہ نے، آیا ابن الداغنہ، الی ابی بکر، یہ بہت بڑی کمزوری ہے آپ کے اندر، یہ دور کریں، کیوں نہیں کرتے آپ یہ کمزوری دور، یہ ختم کریں۔ الی ابی بکر، ابو بکر کے پاس، فقال قد علمت الذی عاقدت لک علیہ، اس نے کہا ابن الداغنہ نے، تو جانتا ہے وہ عہد جو میں نے تیری خاطر کیا، فاما ان تقتصر علی ذلک، یا تو اس پر رک جا، واما ان ترجع الی ذمتی، یعنی یا اس پر قائم ہو جا، یعنی گھر کے اندر پڑھتا رہے، یا میرا ذمہ میری طرف واپس کر دے۔ فانی لا احب لا احب، میں نہیں چاہتا ان تسمع العرب کہ سنے عرب، انی اخفرت فی رجل عقدت له، میرا ذمہ توڑ دیا گیا، یعنی میری بات کی وعدہ خلافی کی گئی ایسے آدمی کے بارے میں جس کی خاطر میں نے عہد کیا تھا۔ فقال ابو بکر فانی ارد الیک جوارک، چلو، ابو بکر نے کہا اگر یہ بات ہے نا تو میں تیرا ذمہ، تیری امان تیرے واپس کرتا ہوں، وارضی بجوار اللہ والنبی، ہے، اور میں راضی ہوتا ہوں اللہ اور رسول کی امان کے ساتھ، وارضا بجوار اللہ، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ، اللہ کی امان کے ساتھ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں۔ اچھا، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اس دن مکہ میں موجود تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین انی اریت دار ہجرتکم ذات نخل، میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دکھایا گیا تمہاری ہجرت کا گھر، وہ گھر کیسا ہے جو کھجوروں والا ہے، بین لابتین، لابتین، درمیان دو پتھریلی زمینوں کے، وہما الحرتان، اور وہ کالے پتھر ہیں،
وہ مل ہررا، تمام. آپ جائیں گے نا جب مدینے تو داخل ہونے سے پہلے آپ کو کالے پتھر کالی جگہ نظر آئے گی، کالی کالی سیاہ سیاہ الحرتان. ہاں جی. فہاجر من حاجر قبل المدینہ تھی. تو ہجرت کر گئے جو ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف، وراجا عامۃ من کان حاجر اور واپس آ گئے زیادہ لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ کی طرف، وہ بھی آ گئے الی المدینہ. مدینہ کی طرف. وتجہز ابو بکر قبل المدینہ. اور تیاری کی ابو بکر نے مدینہ کی طرف، ابو بکر بھی تیار ہو گئے. فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلک، فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ٹھہر جاؤ، فانی ارجو ان یوزن لی. مجھے امید ہے کہ مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی. فقال ابو بکر وحل ترجو ذالک بابی انت. یہ جب بھی بولتے ہیں ابھی آنتا ہے، کیا پیار ہے. ابو بکر کہتے ہیں بھلا آپ امید کرتے ہیں آپ پہ میرا ماں باپ قربان؟ قال نام. آپ نے فرمایا ہاں. فحبس ابو بکر نفسہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو وسلم. روک لیا ابو بکر نے اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، لیصحبہ وعلف راحلتہ، لیصحبہ، تاکہ وہ آپ کے ساتھ جائیں، وعلف راحلتین، اور چارہ ڈالتے رہے اپنی دو سواریوں کو کانتا اندہ، جو ان کے پاس تھی. ورق الساموری، وارا کا سامورے، ورق ہے نا، ورقہ تو ورق السامورے، کس چیز کا چارہ؟ کیکر کے پتوں کا. وهو الخبط اور اربعۃ وہ اشہر، خبت ہے اربعۃ اشہر، کتنے دیر؟ 4. 4 مہینے. ہاں جی. سواریاں نو چارہ پاندھ رہے، انہوں نے موٹا تازہ کر دے رہے. قال ابن شہاب قال عروۃ قالت عائشہ فبینما نحن یوما جلوس. کہا ابن شہاب نے، کہا عروہ نے، کہا عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فبینما نحن یوما جلوس فی بیت ابی بکر. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے ابو بکر صدیق کے گھر، فی نہر الظہیرۃ، این دوپہر. پہلے آپ کب آتے تھے؟ صبح شام. یہ عجیب ہو گیا، الٹ ہو گیا، یہ دوپہر کے وقت آپ آ گئے. قال قائل لابی بکر ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہنے والے نے ابو بکر کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، متقنیا فی ساعۃ، متکنن، سر چھپائے ہوئے، ایسے ٹائم کے اندر آ رہے ہیں لم یکن یاتین فیہا، جو پہلے نہیں تشریف لاتے تھے. فقال ابو بکر فدعا لہ ابی و امی، فدا لہو، فدا لہ، پھر فدا لہو. ابو بکر نے کہا آپ پہ میرا ماں باپ قربان، واللہ ما جاء بہ فی ھذہ الساعۃ الا امر، اللہ کی قسم نہیں لایا آپ کو اس گھڑی میں مگر کوئی ضروری کام. قالت فجاء لگتا رسول ہے کوئی اللہ معاملہ بن گیا ہے. آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاستاذن فاذن لہ، آپ نے اجازت مانگی، فدخل، اجازت ابو بکر نے اجازت دے دی، آپ اندر تشریف لے آئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بکر اخرج من عندک، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دو جو تیرے پاس لوگ ہیں. فقال ابو بکر انما ہم اہلک بابی انت، میں ابو بکر نے کہا انما ہم اہلک، بابی انت، پھر بھی ابھی آپ پہ میرا ماں باپ قربان، وہ تو آپ کے ہی اہل و عیال ہیں، وہ تو نکاح ہو چکا سی نا. یا رسول اللہ تہاڈی بیوی ہے، ہاں جی، تہاڈے جی نے کر دے. قال فانی قد اذن لی فی الخروج، آپ نے فرمایا مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی گئی ہے. فقال ابو بکر الصحابۃ بابی انت، الصحابہ، یا رسول اللہ الصحابہ، میرا ساتھ ہے نا یا رسول اللہ، میں جاؤں گا نا آپ کے ساتھ. ہاں جی سمجھ رہے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں جی میں تھوڑے نال جاواں گا نا خوشی نال. بابی انت یا رسول اللہ، میرا ماں باپ قربان اللہ کے رسول. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام، آپ نے فرمایا ہاں تو ہی جائے گا. قال ابو بکر فخذ بابی انت یا رسول اللہ، قال ابو بکر فخذ بابی انت یا رسول اللہ، خوش کیا، خذ خذ بے ابھی. انت یا رسول اللہ. ابو بکر نے کہا لے لیجئے میرا ماں باپ قربان اے اللہ کے رسول، احدى راحلتیہ، میری ان دونوں سواریوں میں سے ایک آپ پسند کر لیں. ہاتھ ان دونوں میں سے ایک راحلتیہ ہاتھ، ہاتھ ہو گیا نا.
ان دونوں میں سے ایک آپ پسند کر لے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالثمن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ایسے ایسے میں نہیں لوں گا، قیمت کے ساتھ۔ کیسے لوں گا؟ قیمت کے ساتھ۔ قالت عائشہ فجہزناہما احس الحجاز، حسل جہاز، نہیں، جہاز، حجاز نہیں، جہاز، حسل جہاز، ہم نے ان کو جلدی جلدی تیار کیا۔ حس ہے نا، حسیس، سیرن حسیس آتا ہے نا پڑھا پڑھے، جلدی جلدی ہم نے ان کا سامان تیار کیا، وصنعنا لہما سفرۃ فی جراب، اور ہم نے کیا ان کے لیے توشہ ایک تھیلے میں۔ فقطعت اسماء بنت ابی بکر قطعۃ، ان تھیلے دا منہ کے نال بڑھنا سی، فقاتات اسماء بنت ابی بکر قطعۃ من نطاقها، تو کاٹا پھاڑا اسماء نے اپنا کمر بند کا ایک ٹکڑا، فربطت به علی فم الجراب، اس کے ساتھ باندھ دیا تھیلے کا منہ، فبذالک سمیت ذات النطاق، اس لیے ان کا نام رکھا گیا دو پٹکوں والی، یعنی اپنا پٹکا کمر بند پھاڑیا تو وہ تھیلے دا منہ بند دیتا۔ قالت ثم لحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر بغار فی جبل ثور، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے غار کے اندر جبل ثور میں، فقمنا فیہ ثلاث لیال، چھپے رہے اس غار کے اندر کتنے؟ یبیت ثلاث لیال، تین راتیں۔ یبیت عندہما عبداللہ ابن ابی بکر وہو غلام شاب، رات گزارتے تھے ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی بکر، اور وہ ایک نوجوان لڑکے تھے، غلام شاب ثقیف لاکن، ساکتن لاکتن، ساکتن لاکن، لاکتن، بڑے ہوشیار چلاک، بڑے سمجھدار تھے۔ فیدلج من عندہما بسحر، رات ان کے پاس رہتے، فیدلے جو نکلتے، پچھلی عدلہ یدلے جو پچھلی رات نکلنا، نکلتے سحری کے وقت، یعنی ان کے پاس سے نکلتے سحری کے وقت، فیصبح مع قریش بمکہ، اور صبح کرتے قریش کے ساتھ مکہ میں، کبائت، جیسے رات گزارنے والے، ان کو محسوس کراتے کہ میں رات یہاں ہی رہا ہوں مکہ میں ہی۔ فلا یسمع امرا یقتادان به، نہیں سنتے تھے عبداللہ کوئی کام کہ چال چلی جا رہی ہے آپ کے خلاف، الا وآہ مگر اس کو یاد کرتے، حتی یاتیہما بخبر ذالک، یہاں تک کہ پہنچا دیتے نبی علیہ السلام اور ابوبکر کے پاس حین یختلط الظالم، اس کی خبر، یعنی جو وہ مشورے کرتے سن نا رات نو آ کے نا عبداللہ سارے دے سارے نبی علیہ السلام نو تے ابوبکر صدیق نو دس دیندے سن۔ حین یختلط الظلام، کس وقت؟ رات کے وقت، جب مل جاتے اندھیرے، یعنی سارا دن سنتے رہتے، رات کو آ کے بتا دیتے۔ فیرعی علیہما عامر بن فہیرۃ، ایک دوسرا آدمی بکریاں چراتا ان پر، عامر بن فہیرہ، یہ ان کا غلام ہے ابو بکر کا، مولا ابی بکر، منحۃ من غنم، منحتن ایک دودھ کی بکری، بکریوں میں سے، فیریحھا علیہما، شام کو لے آتے اس کو ان کے پاس، حین تذهب ساعۃ عید تذاب ساعتن، من العشاء، ہاں جب چلا جاتا کچھ ٹائم عشاء سے، فیبیتان فی تو وہ دودھ پی لیتے، دودھ پیتے، فیبیتان فی رسل، فی رسل، وہ رات گزارتے آرام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہو لبن منحتہما وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا ورزیفہما، وَرَزِيفِهِمَا، وہ دودھ تھا ہماری بکری کا، ورزیف کہتے ہیں گرم دودھ، جب نکلتا ہے گرم بکری سے دودھ، وہ گرم ہی ہوتا ہے نا، یعنی گرم گرم دودھ پی لیندے، تازہ، حتی ینک بہا عامر بن فہیرۃ، یہاں تک کہ ہانکتے ان کو، ینک قرآن میں کہتا ہے نا کمثل الذی ینکو، یہ یہاں تک کہ لے جاتے ان کو عامر بن فہیرہ، دودھ پلا کے واپس لے جاتے، وہ اتنے نہیں رہتے سن، ان کے پاس کون رہتے تھے؟ عبداللہ بن ابی بکر، بس۔ عامر بن فہیرۃ بغالس، اندھیرے میں ہی، یفعل ذلک فی کل لیلۃ من تلک اللیالی،
کرتے تھے ہر رات ان راتوں میں سے، لیالی الثلاث ان 3 راتوں میں سے۔ واستاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رجلا من بنی الدیل، اور اجرت پہ رکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے بنی دیل کا ایک آدمی، واہو من بنی عبد بن عدی ہادیا، اور وہ بنی عبد بن عدی میں سے تھا، بنی عبد بن عدی عدی میں سے تھا وہ آدمی۔ ہادیا خریتا، ہادین اس کا معنی یعنی راہ دکھانے والا، اس کو تیار کیا کہ وہ لے کے چلے گا۔ خریت بہت چلاک، والخریت الماہر بالہدایتی، ہاں، اور خریت کس کو کہتے ہیں؟ الماہر بالہدایہ، جس کو رستے کا پتہ ہو، جو رستہ بتانے میں ماہر ہو۔ قد غمس حلفا فی آل العاص بن وائل السہمی، وہ آل آس بن وائل سہمی کا حلیف تھا۔ اس پہ ذرا غور کرے، یعنی آس بن وائل سہمی ان کا یہ حلیف تھا، یہ آدمی، یہ جو دلیل راہ۔ وہ یاد ہے آپ کو آس بن وائل کون ہے؟ جس نے حضرت عمر کو بچایا تھا، آپ نے کل وہ حدیث پڑھی ہے۔ وہ آدمی آیا تھا، وہ ریشم کا لباس پہن کے، جی، اور بڑا خوبصورت آدمی، اور جس نے کہا ہٹ جاؤ عمر سے، میں اس کو امان دے رہا ہوں، تو سارے لوگ ہٹ گئے۔ ان کا یہ حلیف تھا، وہو علی دین کفار قریش، اور وہ کفار دین یعنی کفار قریش کے دین پر قائم تھا، مسلمان نہیں تھا کافر، لیکن وہ لوگ گلہ دے پکے سن۔ فامنہ فدافع الیہ راحلہ، آمین نہ ہو، ان دونوں نے اس کو امین سمجھا۔ کس کو؟ اس آدمی کو۔ فدافع الیہ راحلتیہما، اور سپرد کر دی اس کے اپنی دونوں سواریاں۔ ووعداہ ووعدہ، اور اس سے وعدہ لیا غار ثور غار ثور کا بعد ثلاث لیال، 3 راتوں کے بعد، یعنی 3 راتوں کے بعد تم نے ادھر آ جائے۔ براحلتیہما، ہاں جی، سواریاں لے کر، صبح ثلاث، یعنی 3 راتوں کے بعد، یعنی تیسری رات کی صبح۔ وانطلق معہما عامر بن فہیرۃ، اور چلے ان کے ساتھ عامر بن فہیرہ، والدلیل، اور دلیل یہ بندہ جو سواریاں لے کے آیا، یعنی اب سفر شروع ہو گیا، غار سے نکل گئے۔ فاخذ بہم علی طریق السواحل، اللہ طریق السوائل، تو وہ لے چلے ان کو ساحل کے رستے پر، سمندر کے قریب قریب، سمندر کے کنارے کنارے، اب چل پڑے مدینے کی طرف۔ بس آدھی حدیث ہو گئی ہے نا میرا خیال ہے۔ لو جی، باقی انشاءاللہ کل پوری کریں گے، کل 10 بجے پڑھیں گے نا، ہاں انشاءاللہ۔ لو بھی سارے ساتھی پورے 10 بجے تشریف لائے انشاءاللہ۔ جی، شاہد عزیز صاحب، وسیم شاہ صاحب، محسن گل صاحب، محمد امجد صاحب، سلیمان یزدانی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سندو اسلام صاحب، سیرش خان، ماشاءاللہ جی۔ کل انشاءاللہ حدیث مکمل کریں گے، آگے اور بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، پرسوں شاہ جی بند تو نہیں کیا؟ پرسوں یعنی جمعرات کو، جی جمعرات ہے نا پرسوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پہلی جلد ختم ہو جائے گی پرسوں جمعرات کو، اللہ کی مہربانی سے ہماری پہلی جلد مکمل ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت جلدی مکمل کر لی۔ اللہ نے ہماری بڑی مدد فرمائی ہے، ہم سوچ نہیں سکتے تھے اتنا بڑا کام، ہم اس کا گمان تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پرسوں پہلی جلد ختم ہو رہی ہے، اور جلدی انشاءاللہ، جلدی جب اللہ چاہے گا دوسری شروع کر دیں گے، جلدی شروع کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔